حمد و ثنا تو بعد بلا تمہید میں سارے سامنے قرآن پاک دی کایا کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج دا موضوع ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر تم میرے محبوب سے محبت کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ عہد رسالت وچ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیتا سی اور بڑے بڑے غضب دے دعوے انہاں کیتے، نبی دے دور وچ بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیتا اور دعوے انہوں نے بڑے غضب دے سن۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیتا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کے محب ہیں۔ یعنی ایک دعویٰ سی انہوں دا کہ اسی ذرا سامنے بیٹھ جائے، سامنے بیٹھے کرنا، سارے ذرا سامنے بیٹھو نا، پھر سامنے ذرا پھر ادھر ادھر زیادہ توجہ نہیں کرنی چلو کہ اسی خدا دے بیٹے ہیں۔ انہوں دا دعویٰ سی نبی دے دور وچ کہ اسی خدا دے بیٹے ہیں اور خدا دے محب بھی ہیں، بھی اسی خدا دے بیٹے بھی ہیں تے خدا دے محب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعوے دی دلیل منگی۔ مثلا کوئی اگر بندہ کہتا ہے کہ منو شادی کرنا محبت ہے تو صاحب ظاہر میں کہاں گا کہ بھئی تو محبت کا دعویٰ تے کرنا ہے، اپنی دلیل دے۔ یا اگر کوئی کہنا کہ یہ فلانا پلاٹ میرا ہے، وہ دا دعویٰ ہے، جتھے بھی چلے جائے لوگ کہیں گے تیرا دعویٰ ہے، یہ دلیل پیش دے، یہ دلیل دے، سانو کوئی پروف دے کہ تو اس دعوے سچا ہے۔ تو دعوے دی مضبوطی دلیل وچ ہوندی ہے کہ جنی دلیل مضبوط ہوئے گی اُنہاں ہی دعویٰ مضبوط ہوئے گا۔ ہن دعویٰ انہاں کیتا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ اسی اللہ دے بیٹے بھی ہاں تے اللہ نے سانو پیار بھی ہے۔ دعوے دو سن انہاں دے، ایک یہ دعویٰ سی کہ اسی رب دے پتر ہاں، رب دے بیٹے ہاں۔ دوسرا انہاں دا دعویٰ سی کہ اسی اللہ نال محبت بھی کرنے ہیں۔ اللہ نے انہوں نے دعوے دی دلیل منگی۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو تو پھر میرے رسول دی تابعداری اتباع دی دلیل پیش کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ تسی یہ دعویٰ کیتا ہے کہ تانوں رب نال محبت ہے، اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو تو پھر اپنے دعوے دی دلیل پیش کرو، کوئی گارنٹی دیو، کوئی پروف دیو کہ تسی میرے نال محبت کرتے ہو، اور گارنٹی یہ ہے کہ میرے محبوب دی تابعداری کرو، میرے محبوب دی فرمانبرداری کرو۔ ایتھے ایک گل نوٹ کرنے والی ہے، تسی بھی نوٹ کیتا ہوئے گا کہ شاید دعوے تو انہاں دو کیتے سن۔ پہلا دعویٰ انہاں دا یہ سی کہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں، سامنے بیٹھا ادھر سامنے بیٹھا۔ پہلا انہوں نے دعویٰ یہ سی کہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں۔ دوسرا انہوں نے دعویٰ یہ سی کہ اسی سانو رب نال محبت ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوے دی دلیل نہیں منگی، نحن ابناء اللہ یہ دلیل نہیں منگی۔ دوسری دلیل وَأَحِبَّاؤُهُ
کہ سانو رب نال محبت بھی ہے. رب نے دوسرے دعوے کی دلیل منگی. یہ کی وجہ ہے کہ دوسرے پہلے دعوے کی دلیل کیوں نہیں منگی؟ رب پوچھ سکتا ہی نا کہ تہاڈے کو کی دلیل ہے کہ تسی میرے بیٹے ہو. حیرانی والی گل ہے کہ رب نے پہلے دعوے کی دلیل نہیں منگی، کیونکہ دعوے دو سن انہوں نے کہ سارے اسی رب دے بیٹے بھی ہاں تو سانو رب نال پیار بھی ہے. اللہ نے پہلے دعوے کی دلیل نہیں منگی کہ نحن ابناء اللہ، یہ نہیں دلیل منگی، بلکہ احباؤہ، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ دلیل منگی. میں قربان جاواں، وجہ ہے کہ خدا کا بیٹا ہونا یہ محالات عقلیہ سے بالا تر ہے. یہ عقل سے نہیں آتی گل. جڑی گل ناممکنات وچ ہوئے، جڑی گل ہو ہی نہ سکتی ہوئے، جڑی ممکن ہی نہیں، وہ دی دلیل بھی نہیں منگنی چاہیے، کیونکہ یہ گل ممکن نہیں سی، یہ گل ہو نہیں سکتی سی. اس واسطے اللہ نے اس گل دی دلیل نہیں منگی، کیونکہ یہ گل ہو نہیں سکتی، اللہ دا پتر ہو نہیں کو سکتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل نہیں منگی. لہذا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے بھی، تسی وہ دلیل نہ منگنا، کیونکہ ناممکنات بچے یہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے جڑا ہو نہیں سکتا وہ دلیل نہیں منگنی چاہیے. اللہ نے بھی نہیں منگی. حالانہ دو دعوے کیتے سے نا کہ اسی اللہ دے بیٹے بھی ہاں تے تیرے نال یا اللہ محبت بھی کرنے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بیٹے ہونا تے دور دی گل ہے نا، وہ تے ہے ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن محبت کا دعویٰ تارا جڑا ہے نا، وہ اگر تسی دعویٰ کر دیو یہ محبت تے ہو سکتی ہے کسی نے نا. چلو اگر تانوں میرے نال محبت ہے تے میں دلیل مانگنا ہے کہ پھر میرے محبوب دی تابع داری کر. یہ مطلب ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، دلیل نہ مانگو، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکنات وچوں ہے. اس طرح اگر کوئی ختم نبوت دی نفی کرے تو پھر بھی ان کو دلیل نہ مانگو، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیڑا ناممکنات وچوں ہے وہ دی دلیل نہیں منگنی چاہیے، کیونکہ نبی تو بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. اس واسطے دی دلیل نہیں منگنی، کیونکہ اللہ کا کوئی اولاد ہو نہیں سکتی. اس واسطے دی دلیل نہیں منگنی. الغرض ہر دعوے تے دلیل نہیں منگی جاتی، صرف دلیل اس دعوے تے منگی جاتی جڑی ہو سکتا ہوئے، جڑا ممکنات وچ ہوئے. پس اللہ نے فرمایا کہ تسی ایک دعویٰ کیتا ہے کہ تانوں میرے نال محبت ہے تے میں دلیل مانگنا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرے محبوب کی تابع داری، پھر میری تابع داری کرو. ارے خدا کا بیٹا اور خدا کا محب ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تم خدا کا بیٹا تو ہو نہیں سکتے. یہ تو بات ناممکنات وچوں ہے. ہاں تم خدا سے محبت چاہنے والے ہو سکتے ہو، تو اگر محب ہو تو محب ہونے کی دلیل دو. اچھا ایک اور گل ہے، اسی اج تک کسی نے دلیل اپنی مرضی دی نہیں کسی نے منگی. مثلا اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے تو اے نہیں تسی کہہ سکتے آ دلیل دے، وہ دلیل اپنی مرضی دی دے گا. تہاڈا حق بندا تسی پوری گل سنو، بھاویں غلط بھی گل کردا ہوے نا، تسی اودی دلیل ضرور سنو، اور جدوں دلیل سن لو تو پھر ਉਹਦਾ جواب دیو. لیکن اج تک کدی کسی نے اپنی مرضی دی دلیل نہیں منگی. لیکن میں قربان جاواں رب کائنات دی عظمت و شان تو کہ رب کائنات اعلان فرماندے پہلے کہ لوگوں دنیا دا دستور قانون ہے کہ دعوے تے دلیل وہ اپنی مرضی دی دیندا ہے، لیکن میرے محبوب دی عظمت و شان دیکھو کہ میرا دستور قانون ہے کہ اگر کوئی میرے نال محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر دلیل بھی میری مرضی دی ہوئے گی. پھر میں انہوں آنا ہے کہ اگر تینوں دعویٰ ہے محبت میرے نال تو پھر دلیل مینوں اے دے کہ پھر میرے یار دی تابع داری کر، پھر میرے محبوب دی تابع داری کر، پھر میرے محبوب دی فرمانبرداری کر. اگر تو میرے محبوب دی تابع داری کرے گا، میرے محبوب دا فرمانبردار ہو جائے گا، اتباع انہاں دی کرے گا، تو پھر تو میرے نال محبت نہیں کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی تو پھر میرے محبوب کی تابع داری کرو، پھر تم نہیں مجھ سے محبت کرو گے بلکہ یحببکم اللہ، تو پھر خدا تارنا محبت کرنا شروع کر دو، پھر خدا تارنا محبت کرنا شروع کر دے۔ خدا دی قسمیں اسی کسے دی دعوے نو چٹلا نہیں سکتے، خدا دی محبت دے دعوے نو چٹلا نہیں سکتے۔ مثلا اگر کوئی بت پرست تو جو کرنا بھی، اگر کوئی بت پرست کہے، ستارہ پرست کہے، اسی بت پرست نو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا خدا تک پہنچے دا رستہ غلط ہے، اسی ستارہ پرست نو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا خدا تک پہنچے دا رستہ غلط ہے، اسی اگ دے اگے، کیونکہ تو کدی اگ دے اگے ہاتھ جوڑنا ہے، کدی تو بتاں دے اگے ہاتھ جوڑنا ہے، کدی تو سورج دے اگے ہاتھ جوڑنا ہے، کدی تو پانی دے اگے ہاتھ جوڑنا ہے، اسی انہوں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا خدا نال محبت کا طریقہ غلط ہے، لیکن اسی اے نہیں کہہ سکتے کہ تیرے خدا نال محبت کا تیرے اندر جذبہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سکھ جڑے نے انہوں نے اندر بھی خدا دی محبت کا جذبہ ہوئے لیکن طریقہ انہوں کا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے عیسائیوں کے اندر خدا دی محبت کا جذبہ ہوئے لیکن سارے مطابق طریقہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ستارہ پرستان کے اندر بھی خدا دی محبت ہوئے لیکن چونکہ طریقہ غلط ہے، اسی انہوں دی محبت کا انکار نہیں کر سکتے کہ تنوں محبت نہیں، لیکن اے نہیں اسی کہہ سکتے، یعنی کیونکہ طریقہ انہوں کا غلط ہے لیکن انہوں دی محبت کو ڈرائی نہیں کر سکتے، اے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے خدا نال محبت نہیں۔ اس قاعدے کے ترازت دیکھا جائے تو اسلام نے ان کے جذبے محبت کا انکار نہیں کیا، یعنی انہوں نے کہا سر رب نال محبت ہے تو اللہ نے یہ نہیں آکھیا نہیں تھی تاری کتنے محبت ہے، تانوں محبت ہو ہی نہیں سکتی، جاؤ تاری محبت میرے کسے کام دی نہیں، میں تاری محبت نو مندا ہی نہیں یا تانوں میرے نال محبت ہی نہیں۔ اللہ نے انہوں دی محبت کا انکار نہیں کیتا کہ تانوں محبت نہیں، یا اے آخر تاری محبت دی میرے سامنے کی حیثیت ہے، نہیں، بلکہ تو اسلام تو یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہی کیوں ہو۔ اللہ نے انہوں نے پوچھا ہے کہ تسی میرے نال محبت کرتے کیوں ہو جی؟ اور ایسی صورت جدا جو تصور ہوئے گا، جدا جو خیال ہوئے گا وہ اسے سامنے جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ اسی خدا نال محبت اس وقت کرنے ہیں تاکہ سانوں جنت دی بہاراں ملن، سکھ بھی آندے نے اسی جنت چ جانا ہے، ہندو بھی آندے نے اسی جنت چ جانا ہے، عیسائی بھی آندے نے اسی جنت چ جانا ہے، ستارہ پرست بھی آندے نے، مجوسی بھی آندے نے اسی جنت چ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے انہاں دی خدا دی محبت دی وجہ یہ ہوئے کہ وہ چاہتے ہون کہ اسی جنت چ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے انہاں دی محبت دی ریزن یہ ہوئے کہ وہ جہنم تو ڈرتے ہون۔ ہو سکتا ہے وہ محبت اس واسطے کرتے ہون کہ دنیا آخرت دی کامیابی مل جائے، لیکن وہ محبت کرتے ہیں، اینو یک طرفہ محبت کہتے ہیں کہ وہ آندے نے سانوں رب نال محبت ہے، ستارہ پرست کہتے ہیں سانوں رب نال محبت ہے، یہودی کہتے ہیں سانوں رب نال محبت ہے، سارے کہتے ہیں سانوں رب نال محبت ہے، لیکن یک طرفہ محبت اے قبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ اللہ کہتا ہے اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اے محبوب اے میرے نال محبت کا دعویٰ کر دے نے تے آپ تسی انہاں نوں اے کہہ دیو، کل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر اے کافی نہیں کہ تسی یہ آکھی جاؤ سانوں رب نال بڑا پیار ہے، سانوں رب نال بڑی محبت ہے، نہیں، بلکہ میں کہنا فاتبعونی، تو پھر میرے محبوب دی تابعداری کرو، پھر میرے محبوب دی اتباع کرو، پھر میرے محبوب دی فرما برداری کرو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر تہاڈا دعویٰ تے ہے نا کہ تسی میرے نال محبت کر دیو، جے تسی میرے یار دے تابعدار ہو گئے تے پھر میں رب بننا یحببکم اللہ، تے پھر اللہ تعالی نال محبت کرنا شروع کر دے، پھر خدا تعالی نال محبت کرنا شروع کر دے۔ اس واسطے یک طرفہ محبت دے نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تسی خدا نو جنہ مرضی چاہ لو تو تاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تسی خدا نال جنہ مرضی پیار کر لو تاری نجات نہیں ہو سکتی، تسی خدا نال جنی مرضی چاہت رکھو تانوں جنت دی بہاراں نہیں ملن گیا، تانوں جہنم تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ الغرض
ایک طرفہ محبت نال کام نہیں چلے گا کہ تسی بس محبت کری جاؤ، تسی محبت کری جاؤ، اتنا کام نہیں چلے گا۔ جب تم خدا کو چاہو اور خدا تمہیں چاہے پھر کام چلے گا۔ یعنی ایک ہے جو سانو رب نال محبت ہے، سانو رب نال محبت ہے، سانو رب نال محبت ہے، کوئی کمال نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ آکھے منو تہاڈے نال محبت، اور اللہ کہتا ہے میں ایک ہی طریقے نال آکھنا ہے تہاڈے نال محبت ہے کہ تسی میرے یار دے تابعدار ہو جاؤ، تسی میرے یار دے فرما بردار ہو جاؤ۔ فتبعونی، محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میرے محبوب کے تابعدار ہو جاؤ، پھر فرما بردار ہو جاؤ۔ تم خدا سے راضی ہو جاؤ، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ تم خدا سے خوش ہو جاؤ، خدا تم سے خوش ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ کمال نہیں کہ بندہ خدا کو چاہے، کمال یہ ہے کہ خدا بندے کو چاہے۔ خدا کے منو تیرے نال پیار ہے، تو خدا نے ایک ہی طریقہ دسیا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے میرا تیرے نال پیار دا، اور وہ یہی ہے کہ فتبعونی، محبوب ہے میں ایک ہی طریقے نال پیار کرنا ہے کہ اے میرے فرما بردار ہو جائے، اے تیرے تابعدار ہو جائے، اے تیرے نال محبت کرن۔ جے تیرے نال محبت نہیں کرن گے انہاں دی نمازاں کسے کام دی نہیں، جے تیری تابعداری نہیں کرن گے انہاں دے روزے کسے کام دے نہیں، انہاں دی زکاتاں تے حج کسے کام دے نہیں۔ ہن سوال یہ ہے کہ یک طرفہ محبت نہیں چلتی تو پھر یہ دوسری محبت کیویں ملے گی، دو محبتیں کیویں اکٹھیاں ہون گی؟ تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو، پھر میری تابعداری کرو، پھر میری فرما برداری کرو۔ اس کے نتیجے میں خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب تم خدا سے محبت کرو گے، خدا تم سے محبت کرے گا تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اور ایک کوئی طریقہ ہے، یا اللہ کیویں تو سب نہ محبت کرے گا؟ فرمایا سونے کہہ دے فتبعونی، میرے یار دی تابعداری کرو، میرے یار دی فرما برداری کرو تو پھر پھر یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم نال محبت کرے گا۔ فرمایا فتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو پھر میرے پیچھے چلو۔ سونے انہوں کہہ دو اگر تسی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ محبت کرے تو سونے انہوں کہہ دو کہ میرے پیچھے چلو، پھر میرے مگر لگ جاؤ، پھر میرے فرما بردار ہو جاؤ، میرے مطیع ہو جاؤ، میری تابعداری کرو۔ گویا کہ اس مقام پر حضور کی ذات گرامی کو مرکز بنایا جا رہا ہے، حضور کی اتباع کو مرکز بنایا جا رہا ہے کہ حضور کی اتباع کے بغیر نہ تو تمہاری محبت قبول ہوگی اور نہ ہی تمہاری خدا کی محبت کا تمہیں فیض ملے گا۔ یعنی اگر تم خدا سے محبت نہیں کرو گے، خدا کی نبی محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی محبت کا مرکز نبی محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ انہیں تو اعلانیہ کہہ دیتا ہے کہ میں محبت کرنی ہو دے والے جڑا میرے یار دی تابعداری کرے گا، جڑا میرے محبوب دی تابعداری کرے گا، جڑا میرے محبوب دی فرما برداری کرے گا میں وہ نال محبت کرے گا۔ جڑا میرے محبوب دا فرما بردار نہیں، جڑا میرے محبوب دی مرکز نو منیا نہیں، وہ دی اتباع نہیں کیتی، وہ دی فرما برداری نہیں کیتی، او میری محبت کو دے واسطے بالکل بھی نہیں ہے، میں بالکل بھی پیار نہیں کرے گا۔ ہم تو کسی کو سوال کر سکتے ہیں، شاہ جی اللہ کہتا ہے قرآن سے کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ سوال ہے کہ حضور کی اتباع کا حکم سانو قرآن نے دیتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اسی تے حضور دی اتباع کر ہی نہیں سکتے، اسی تے حضور دی اتباع نہیں کر سکتے کیونکہ حضور دی اتباع کرنا ناممکن ہے۔ جو حضور نے کیتا اسی وہ نہیں کر سکتے۔ مثلا حضور دا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، جبکہ اسی یہ پڑھا کہ کافر ہو جائے، اسی تو نہیں یہ پڑھ سکتے۔ ساڑھا دا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ نبی محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔
اسی تو نہیں یہ کہہ سکتے, اسی تو اس کلمے کی اتباع نہیں کر سکتے. اسی تو کافر ہو جائیں گے اگر انی رسول اللہ پڑھا گے. پھر اسی حضور جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ حضور دے 6 نمازاں فرض ہیں, ساڑھے 5 نمازاں فرض ہیں. اسی اتباع کیویں کر سکتے؟ حضور دے تہجد دی نماز نہیں فرض, ساڑھے 5 نمازاں فرض نے, آپ دے 6 نمازاں فرض ہیں. اسی کیویں اتباع کر سکتے؟ یا اللہ اسی تے نمازاں بھی حضور دی اتباع نہیں کر سکتے. جیسے حضور نے نماز پڑھی ویسے اسی نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کے دوران حضور نے جنت کا مشاہدہ کر لیندے سن, جبکہ ساری صورتحال دے ہے کہ اسی سر سجدے چ رکھیا ہوتا ہے, دھیان ساڈا بتاں ول ہوندا ہے. سر سجدے چ ہوتا ہے, دھیان ساڈا کماں ول ہوندا ہے. سر ساڈا سجدے چ ہوتا ہے, دھیان ساڈا دنیا داری ول ہوندا ہے. اسی تے نماز وچ بھی محمد عربی دی اتباع نہیں کر سکتے, آپ کی تابع داری نہیں کر سکتے, اور نہ اسی حضور جیسا جہاد ہی کر سکتے. حضور اگر جہاد تے نکلن تو ہر ایک تے جہاد فرض ہو جاتا ہے, لیکن اسی نکلیے تو ہر ایک تے جہاد فرض نہیں ہوتا. آقا جہاد واسطے نکل جان ہر ایک مسلمان تے جہاد فرض ہو جاتا ہے, لیکن ساڑے نکلیاں تے ہر ایک تے جہاد نہیں فرض ہوتا. اور نہ ہی اسی روزے وچ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سومے وصال رکھ دے سن کہ آپ سحری بھی نہیں کرتے سن, کئی دن سحری نہیں کرتے سن, اور کئی دن آپ کھانا ہی نہیں کھاتے سن, افطاری بھی نہیں کرتے سن. انہوں سومے وصال کرنے کہ نہ سحری کرنا نہ افطاری کرنا. ایک دفعہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی محمد مصطفیٰ سومے وصال رکھتے, میں نے محبت سے انہوں بھی شروع کر دیتے. 2 دن بعد مسیح نماز امتداد ہی کر گئی, زور بڑے ادھے بہت امتداد کٹ, اثر بڑے ادھے بہت امتداد کٹ. آقا نے پوچھا بندے کتنے گئے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ تسی روزے رکھتے ہو سومے وصال, تے اسی بھی شروع کر دیتے نہیں رکھنے, اے وجہ ہے نہ تسی کھانا کھاتے نہ اسی کھانے. آقا نے پوچھا ایکم مثلی, بھائی تسی میرے ورگے ہو, جاؤ جا کے کھانے کھو, میں تے اپنے اللہ کو کھانا پینا وا, تسی کیوں بھوکے مرن رہے جے؟ میں تے اپنے رب کو کھانا پینا ہے. یہ مطلب ہے نہ روزے جو اسی نبی دی اتباع کر سکتے. اسی طرح حج کے معاملے بھی سارے کو نبی دی پیروی نہیں ہوتی, کیونکہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے سن وہ آج خود کرتے سن, جبکہ اسی نبی دی دے فرمان دے مطابق اسی حج کرنے, حضوری نقل کرنے حضور دے. اور زکات کے معاملے بھی اسی نبی دی اتباع نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ صاحب نصاب تے زکات فرض ہے, مگر حضور تے زکات فرض نہیں سی, کیونکہ زکات اپنی ملکیت تو دیتی جاتی ہے, اور جنہوں دیتی ہوئے ضروری کہ وہ مالک ہو جائے, جبکہ ساری کائنات حضور دی غلام, اور غلام کو زکات نہیں لگتی. 3 طریقے دا زکات دا حکم ہے. زکات دا 3 طریقے دا حکم ہے. اج لوگ نبی نو اپنا ورگا کہندے نے, 3 طرح حکم ہے زکات دا. 3 لوگ نے زکات دے معاملے چ. ایک ہے امتی, آپ میرے انگل دی اشارے وال دیکھنا, ایک ہے امتی, دوسرا ہے نبی دے گھر والے سید, اور تیسرا نبی محمد مصطفیٰ دی ذات. اج لوگ پہلے نمبر تے جڑے نے وہ کہندے اسی نبی ورگے ہیں. ایک ہے امتی, ایک ہے نبی دے گھر والے سید, اور تیسرا نبی محمد مصطفیٰ دی ذات. اج جڑا پہلا امتی ہے نا, اے اگر امیر ہوئے, صاحب نصاب ہوئے تے زکات دے, تے جے غریب ہوئے تے زکات لے لے, پاویں بادشاہ بھی ہوئے, لیکن اگر غریب ہے تے زکات لے سکتے. پہلا امتی ہے, امیر ہوئے تے زکات دے, صاحب نصاب ہوئے تے زکات دے, جے غریب ہوئے تے زکات لے لے. دوسرے نمبر تے نبی دے گھر والے, جے صاحب نصاب نے تے زکات دین, لیکن جے غریب بھی نے تے زکات نہیں لیں گے, انہاں نوں زکات لگدی نہیں. انہاں دو دا فرق ہویا کہ نہ ہویا؟ یعنی امتی وہ ہے کہ جڑا امیر ہوئے تے زکات دے, غریب ہوئے تے زکات لے لے. نبی دے گھر والے وہ سید وہ ہوتا ہے کہ جڑا صاحب نصاب ہوئے تے زکات دے,
لیکن جنہ مرضی غریب ہو جائے اینو زکات نہیں لگتی، اینو زکات نہیں لگتی۔ تیسری نبی دی ذات ہے، نہ زکات لوے تے نہ زکات دے۔ کیوں؟ کیونکہ زکات دا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف منی، دولت ہے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جانا، اینو زکات کہتے ہیں۔ کیونکہ اپنے پیو نو زکات دیئے تے نہیں لگتی، کیونکہ دولت پھر بھی گھر رہندی۔ اپنی بیوی نو زکات دیئے تے نہیں لگتی، کیونکہ پھر بھی وہ دولت اپنے گھر رہندی ہے۔ اپنے پتر نو زکات دیئے تے نہیں لگتی، کیونکہ دولت پھر بھی اپنے گھر رہندی ہے۔ اپنے غلام نو زکات دیئے تے نہیں لگتی، کیونکہ غلام دی دولت بھی اپنی دولت ہوندی ہے۔ تو دنیا تے وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جدے گل چ نبی دی غلامی دا پٹا نہ ہوئے، جڑا نبی دا غلام نہ ہوئے۔ تو جدو ساری کائنات نبی دی غلام ہے تے نبی زکات دین تے دین کنوں، تے جے غلاماں نو دین تے لگنی نہیں، کیونکہ غلام نو زکات لگدی نہیں۔ اس واسطے امتی ہو ہوتا ہے جڑا زکات دے بھی تے لوے بھی۔ نبی دے گھر والے ہو ہوندے نے کہ جڑے زکات دین تے صحیح لیکن زکات لیندے نہیں، لیکن نبی ہوئے جڑا زکات دے نہ لوے۔ یا رسول اللہ یعنی اللہ دا اتباع انہاں دی کرنی ہے، تو او تے نہ زکات دیندے نے نہ زکات لیندے نے۔ اسی انہاں دی اتباع زکات کیویں کر سکنے ہاں؟ بلکہ ہور معاملات بھی دیکھ لو کہ ساڈے واسطے 4 شادیاں جائز ہیں، وہ بھی پورے انصاف دے نال اگر ہو گئی تے 4 شادیاں جائز ہیں، جبکہ نبی محمد مصطفیٰ واسطے کوئی لیمٹ نہیں سی، آقا واسطے کوئی لیمٹ نہیں سی۔ ساڈے واسطے لیمٹ ہے کہ اسی 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اسی یہ وچ بھی نبی محمد مصطفیٰ دی اتباع نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح وراثت وچ، کیونکہ ساڈی وراثت جڑی ساڈے مرن تو بعد تقسیم ہو جاتی، جبکہ نبی دی وراثت نبی دنیا تو پردہ ظاہری فرما بھی گئے تو پھر بھی تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ساڈے ورگو دنیا تو نہیں گئے۔ اسی مر جائیے دنیا تو، کوئی بھی بندہ مسلمان مر جائے وہ دی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو ظاہری پردہ بھی فرما کے، لیکن آپ دی نہ جائیداد تقسیم ہوئی اور نہ آپ دی کسی بیوی نے دوسری شادی کی۔ تو اسی تے کسے کام وچ بھی نبی محمد مصطفیٰ دی اتباع نہیں کر سکتے۔ الغرض عبادات دیکھ لو، اودے وچ بھی اسی اتباع نہیں کر سکتے۔ معاملات دیکھ لو، اسی اودے وچ بھی نبی محمد مصطفیٰ دی اتباع نہیں کر سکے۔ جب ہم حضور کی اتباع کر ہی نہیں سکتے تو پھر فتبعونی کا معنی کیا ہے؟ جدو اسی کسی معاملے چ اتباع کر ہی نہیں سکتے تو پھر فتبعونی کا معنی کی ہے؟ کس طرح اتباع کریے؟ تو اللہ پاک دی اے آیا کریمہ جنہی میں تارے سامنے پڑھی چیخ چیخ کے اپنی زبان حال تو پکار کے کہہ رہی ہے کہ فتبعونی دا معنی اے نہیں کہ جویں میرے حضور نے کیتا وہ کرو، فتبعونی دا معنی ہے کہ جو میرے رسول نے آکھے آئے وہ کرو۔ کیونکہ نبی محمد مصطفیٰ نے صحابہ نے پوچھے نا کی کرتے پے ہو؟ سونیا سو میں مثال رکھنی پہ ہیں جی میں تسی رکھ دے ہو۔ تو آقا نے فرمایا جو میں کرتا ہوں وہ نہ کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ جو میں کرنا ہے وہ تسی نہیں کر سکتے، کیونکہ تاری ویلیو دے حساب نال، تاری کیپیسٹی دے حساب نال میں تانوں دس رہا جو تسی کر سکتے ہو۔ تو جو فتبعونی دا مطلب ہے نہیں کہ جو نبی نے کیتا ہے وہ کریے، بلکہ فتبعونی دا مطلب ہے کہ جو نبی نے آکھے ہے وہ کریے، انہوں دی اتباع کریے، انہوں دی فرمانبرداری کریے۔ تو پتہ لگا کہ اگر اسی چاہنے ہیں کہ کامیابی سارا مقدر ہو جائے تو پھر سانو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے، پھر سانو انہوں دی پیروی کرنی پڑے گی، پھر انہوں دی اتباع کرنی پڑے گی۔ خدا دی قسمیں رب ایسی نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ کیوں پڑھنے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے، سر تے رب راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ کیوں دینے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ حج کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اسی روزے کیوں رکھے؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ مسجدہ کیوں بنائیاں نے؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ غریباں دی خدمت کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ ماں دا ادب کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ ہمسائے نال سلوک کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سارے طریقے ٹھیک نے
لیکن میں اُنی دیر تک تر تے راضی ہو ہی نہیں سکدا جنی دیر تک تسی میرے محبوب دی تابعداری نہیں کرو، جنی دیر تک تسی میرے محبوب دے متی نہیں ہو جاؤ، فرما بردار نہیں ہو جاؤ، جنی دیر تک تسی میرے محبوب دی تابعداری نہیں کرو۔ خدا دی قسمیں اس مقام پر دعویٰ اوپر کا ہے اور دلیل نیچے کی، یعنی اگر تم اوپر سے محبت کرتے ہو تو نیچے سے بھی محبت کرو، یعنی اگر اوپروں محبت کر رہے ہو تو اندروں بھی پھر کرنا ہو، اور اندروں محبت یہی ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، میرے محبوب کی فرمانبرداری کرو۔ الغرض یہ تو آکھا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے بھی محبت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، فرمایا نا یہ نہیں فرمایا کہ اگر تسی مصطفیٰ نے محبت نہ، فرمایا اگر تسی میرے نال محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب نے محبت، انج تے نہیں نہ ہو سکتا۔ دیکھو نا کہ سانو کو کارڈ کر دے تے ساڈے آ کے بال تیرے بال نہ ہون تو اسی تے کارڈ چک کے روڑی دے مارا گے نا، بھاویں جڈا مرضی ہوئے کہ جے میرے بالا ہی نہیں میرے ہونا، حالانکہ میرے بال نافرمان بھی ہون، پاویں گناہگار بھی ہون، سیاکار بھی ہون، بدکردار بھی ہون، پھر بھی آنے ساڈے جو ہوئے تو انہاں نوں جڑا چھڈے گا وہ ساڈا کیویں ہو سکدا ہے؟ اسی گناہگاراں نوں نہ کو سدے تے اسی سکیاں ول نہ جائیے تے اللہ نے جنوں اپنا محبوب آکھیا ہوئے، جدے واسطے ساری کائنات بنائی ہوئے۔ ایک بار حضرت شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کرتے پیسہ کہ وہ بڑی عظمت و شان والے نبی نے، وہ بڑے مقام والے نبی نے، وہ بڑی شان والے نبی نے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا آدم علیہ السلام کہ ابا جی تہاڈی شان زیادہ ہے یا اس آخری نبی دی شان زیادہ ہے جڑا تہاڈی اولاد وچوں ہوئے گا؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر آپ خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا پتر میں یہ نہیں دستا شان کی دی بہت ہے، میں اینا تینوں دسنا ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر روح پھونکی تو میں عرش دے ستوناں تے لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں پوچھا یا اللہ اے کون ہی جنہاں نام تیرے نام نہ لکھیا ہے؟ تو فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوندے میں تینوں کدی نہیں پیدا نہ کرتا۔ تو میں تے تینوں پتر میں تے بنیا ہی وہ صدقے نال۔ اگر کوئی آدم دی پاویں شیطان سی، کڈا نمازی بھی سی، کنا عبادت گزار بھی سی، اور فرشتیاں دا امام بھی رہا، کئی اربع لکھا سال انہیں رب دی عبادت بھی کی تھی، توحید دا پرستار بھی سی، لیکن اللہ دے نبی دی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ دے نبی دی فرمانبرداری نہیں کی تھی، تو اللہ نے وہ دی کیتی ہوئی عبادت دے منہ تے مار کے ان قیامت تک واسطے لعنتی قرار دیتے۔ تو پتہ ہے لگا جیڑا اللہ دا نافرمان ہوئے، جیڑا اللہ نو نہ مننے، اللہ دی تابعداری نہ کرے، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ جیڑا اللہ دی نہ مننے وہ گناہگار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، لیکن جیڑا میرے محبوب دی تابعداری نہ کرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور گناہگار ہوئے کہ جیڑا معافی منگے اللہ تعالیٰ نو معاف کر دیتا ہے، اور لعنتی ہوتا ہے جنہوں اللہ توبہ دی توفیق ہی نہیں دیتا۔ پھر انہوں گناہ بھی نیکیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر انہوں برائیاں بھی اچھائیاں لگنی شروع کر۔ تسی پوچھ لو نا وہ تنہوں برائیاں بھی اچھائیاں بیان کرنا کہ یہ کام چنگا ہے سامنے۔ اس واسطے عزیزان محترم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے وہ عظمت و شان عطا فرمائی تو فرمایا لوگو اگر تسی یہ چاہتے ہو، اگر تانا دعویٰ ہے کہ تانوں میرے نال محبت ہے تو پھر میرے یار نال محبت کرو، پھر او دی تابعداری کرو، پھر او دی فرمانبرداری کرو، پھر او دے ہو جاؤ تو پھر تسی نہیں میرے، پھر میں رب بننا وا کہ میں تانا ہو جانا، پھر میں تانا محبت کرنا شروع کرتا ہوں۔ اگر تم میرے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو پھر خدا تم سے محبت کرے گا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مصطفیٰ سے محبت کرے مگر خدا سے محبت نہ کریں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ خدا نال محبت کا دعویٰ کریں تو نبی نال نہ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی نال محبت کا دعویٰ کرے تو خدا نال محبت نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے
حضور سے محبت کی تو خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ابو بکر صدیق نے میرا سلام کہنا, نالے انہوں نے پوچھنا کی حال ہے تیرا. دیکھو اللہ تے حالات تو واقف ہے نا سارے. کنے مقدرہ والے نے صدیق اکبر کے جنہوں اللہ حال پوچھتا پیا تے نالے سلام بھیجدا پیا. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا صدیق کی گل نہیں کہ نبی نو پتہ نہیں, لیکن ہر سوال لا علمی نہیں ہوندا. اللہ نے پوچھا سی موسیٰ علیہ السلام نو, اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے, ایدا کی مطلب ہے؟ اللہ نو پتہ نہیں سی کی, پتہ سی, لیکن محبت دا انداز ہوندا ہے. پوچھیا صدیق اکبر صدیق کی گل ہے؟ اللہ نے تیرے سلام بھی بھیجیا ہے, تیرا حال بھی پوچھیا ہے, کی گل ہے تیرے؟ میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر نے عرض کی سونیا 7 سال ہو گئے نے داڑھ پیڑ ہوندی. کنے 7 سال ہو گئے نے داڑھ پیڑ ہوندی. آقا نے فرمایا کدی دسیا ہی نہیں, نال رہنا ہے. 7 رات پیڑ داڑھ پیڑ رات نو, تے رات کسی جی نو سون نہیں دے گا. اٹھو تا میری داڑھ پیڑ تھی سارے ستے جی تے پتہ نہیں کی کرتے پھر سارے نو وقت پہ آندا ہے. صدقے جاواں صدیق تیری عظمت و شان تو کہ 7 سال تو داڑھ پیڑ ہوندی ہے تے نال دے نبی محمد مصطفیٰ نے نہیں دسیا کہ میری داڑھ پیڑ ہوندی. آقا نے پوچھا صدیق کی گل ہے, دسیا نہیں کبھی. تو جواب سنو آپ, میں سونیا اللہ میرا یار ہے تے داڑھ پیڑ تے اللہ ولوں ہی نا, تے یاراں دی شکایتاں نہیں لائی گئیں. رب جو ساڈا یار ہوئے, یار جو ہے پھر ساڈا تے یار رسول اللہ یاراں دی شکایتاں تے نہیں لائی گئیں. یہ محبت ہے. پھر ویکھے نا نبی نے محبت کی تے رب نے سلام بھیجیا کہ نہیں بھیجیا, حال پوچھا کہ نہیں پوچھا. اج سانو کوئی ایم پی جی ایم ایل اے حال پوچھتے ہوئے نا تے ساڈا زمین تے پیر نہیں لگدے کہ سانو فلانے چوہری صاحب نے حال پوچھے ہے. میں صدقے جاواں صدیق تیری عظمت و شان تو کہ تینوں خدا پوچھتا ہے, تینوں سلام بھی بھیجتا ہے. اور پھر لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا سے محبت کرے اور حضور سے نہ کرے, جیسا کہ یہودی اور عیسائی. انج تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا نہ محبت کرے لیکن نبی نہ کرے. انج ہو سکتا ہے یہودی خدا نہ محبت کرتے ہیں لیکن نبی نہ نہیں کرتے. لیکن انج نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا نہ لیکن منافق ایسے نہیں کہ وہ خدا نہ تو محبت کرتے ہیں لیکن نبی نہ محبت نہیں کرتے. اس واسطے آقا نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ میں تنہا محبت کراں تو پھر فتح بھی اونی میرے یار دی تابع داری کرو. تسی میرے یار دے تابع دار ہو جاؤ, تسی میرے یار دے فرما بردار ہو جاؤ. پھر خدا نے میں رب تنہا اعلان کرنا ہوں, میں رب دعویٰ کرنا ہے کہ پھر تسی کی آتے ہو, پھر میں آکھا گا من تنہا محبت. دیکھو نا میں آکھا من فلانے بندے نہ محبت ہے, فلانے نہ محبت ہے, کوئی کمال نہیں. وہ بندہ آپ آکھے من نہ محبت ہے, کمال ہے. اسی نمازاں پڑھنے ہیں رب نہ محبت ہے, روزے رکھنے رب نہ محبت ہے, زکات دینے رب نہ محبت ہے, حج سب کچھ اسی اس واسطے کرنے ہیں تاکہ رب نال محبت ہو جائے سانو. اللہ کہنا ہے ساری شیواں میں ٹھیک نے لیکن میری محبت دے دعوے چ اگر تسی سچے ہو نا تو پھر ایکو ہی میرا اعلان ہے. سونیا تسی انہاں نوں کہہ دیو قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر فتح بھی اونی, پھر میرے محبوب کے تابع دار ہو جاؤ. پھر ہوگا کیا, یحببکم اللہ, تو پھر تسی نہیں پھر رب آندا میں تنہا محبت کروں. اس واسطے عزیزان محترم سانو چاہیے کہ نبی محمد مصطفیٰ نے سچی اور سچی محبت کری. اور آقا دو جہاں محبت ہے کہ انہوں نے فرمان دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. جی میں انہوں نے نماز دے بارے چاکھے ان کی نماز پڑھی, جی میں انہوں نے روزے دے بارے چاکھے ان کے روزے رکھی, جی میں زکات دے بارے چاکھے ان کی زکات دی, جی میں حج دے بارے چاکھے ان نے حج کری, جی میں ماں باپ کی خدمت دے بارے چاکھے ان ماں باپ کی خدمت کری. جو جو کام دا انہوں نے حکم دیتا ہے وہ کام کریے, جہے کام تو سانوں نے روکیا ہے وہ کام تو باز آ جی. یہی محبت ہے, خشوع اور خضوع سارے اندر ہونا چاہیے. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسی جانساری نصیب فرمائے, صحابہ کرام جیسی محبت نصیب فرمائے. اللہ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے اپنی محبت سانو نصیب فرمائے اور ساری محبت انج دی ہو جائے جی میں صحابہ کرام کی محبت سی.
اللہ کا دعا اللہ تعالیٰ میری تعلیم حاضر پور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہاں دوستان میں سنتا